السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زناکار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کے اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ابھی کل کے درس میں ہم نے اس کا شان نزول دیکھا تھا۔ آج اس آیت کا معنی و مفہوم ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، اس کی علماء نے 2 تفسیریں کی ہے اس آیت کی، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ۔ دیکھیے، اس کی علماء نے 2 تفسیریں کی ہے کہ یہاں پر مراد زنا ہے، یعنی ایک مرد جو زنا کرتا ہے تو وہ اس سے صرف اور صرف زانیہ عورت ہی راضی ہوتی ہے زنا کرنے کے لیے، یا مشرکہ عورت جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی، یعنی مومن عورتیں کبھی بھی کسی مرد سے جو ہے زنا کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ یعنی پہلی تفسیر یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک مرد ہے جو زنا کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ زنا کرنے کے لیے جو تیار ہوتی ہے وہ یا تو زانیہ عورت ہوگی یا تو مشرکہ ہوگی، کیونکہ مومنہ کبھی زنا کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مشرکہ بھی اس لیے کیونکہ وہ زنا کو حرام نہیں سمجھتی ہے۔ تو یہاں پر زنا کی حقارت بیان کرنی ہے اللہ رب العالمین کے ذریعے سے کہ لوگ حرام سے دور رہیں، مومن مرد مومن عورتیں حرام سے دور رہیں، یعنی حرام کام کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے یا تو زناکار عورت یا مشرکہ تیار ہوتی ہے کیونکہ وہ زنا کو حرام نہیں سمجھتی، اور اسی طرح سے اس کا الٹا مرد کے لیے بھی۔ اور دوسری تفسیر علماء نے یہ کی ہے اس کی کہ یقیناً جیسے کہ امام احمد بن حنبل اور امام ابن تیمیہ وغیرہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے زناکار عورت سے نکاح کو حرام کر دیا، مومن مردوں کے لیے، اور مومن عورتوں کے لیے زناکار مردوں سے۔ یعنی ایک مرد جو کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں عورت زانیہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس سے نکاح نہ کرے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس سے نکاح کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے مشرکہ کا بھی معاملہ ایسی ہے کہ کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ بھئی وہ عورت مشرک ہے، شرک کرتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، دین کو نہیں مانتی ہے، شریعت کو نہیں مانتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے اس عورت کے ساتھ وہ مرد نکاح نہیں کرے۔ اور اسی طرح عورت بھی اس مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے جو زنا کرنے والا ہو یا جس کے تعلق سے پتہ ہو کہ زنا کیا گیا، الا یہ، ان علماء نے بھی ایک شرط لگائی ہے، الا یہ کہ وہ صدق دل سے توبہ کر لے۔ اگر ایک عورت ہے جس نے زنا کیا ہے لیکن اگر وہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر رہی ہے کہ اس سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے، تو ایسی صورت میں جب اس نے صدق دل سے توبہ کر لیا ہے تو ایسی عورت سے نکاح کرنا درست ہے اور جائز ہے، ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ جو عورت زانیہ ہے اور اس کو اپنے زنا پر کوئی شرم، کوئی حیا نہیں، کوئی توبہ استغفار نہیں، تو ایسی صورت میں ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہوئی، یعنی پاک دامن عورت جو ہے زنا کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اور جس عورت سے زنا ہو گیا اگر وہ توبہ کر لیتی ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ اس کی مزید اور باتیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آپ لوگ انشاءاللہ ممکن ہو تو آپ ضرور جو ہے اس آیت کی تفسیر کھول کر کے پڑھیں، اور جو چیزیں علماء کرام نے بتائی ہے، سمجھائی ہے، انشاءاللہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو کسی عالم سے رابطہ کریں۔ اس کے بعد دوسرا آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے سنت۔ سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر اللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے جب تک تو زندہ رکھ ہمیں اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتا رہے، یعنی اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اسی طرح سے جو قوت ہمیں دی ہے اس کو تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق ہمیں دے، جو ہے برائی میں استعمال کرنے سے روک اور تیری اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق دے، یہ دعا۔ اور اسی طرح آگے دعا ہے اور ان سب کو ہماری موت تک باقی رکھ، یعنی ان سب کو صحیح سالم رکھ ہماری موت تک، ہمیں صحت یاب رکھ تاکہ ہم اچھے سے تیری عبادت کر سکیں، اور ہمارا قصاص اور ہمارا بدلہ ان سے لے جو ہم پر ظلم کریں، یعنی جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے تو کافی ہو جائے۔ تو بہت اچھی دعا آگے کی بھی ہے وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا۔ تو یہ ہمارا آج کا تھا دوسرا موضوع، اور آج کا ہمارا تیسرا اور آخری موضوع ہے اللہ کی نشانیاں۔ اللہ کی نشانیاں دیکھیے، زمین کا نشیب و فراز
اونچا نیچا ہونا یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ غور کیجئے کہ اگر زمین پوری کی پوری برابر ہوتی تو وہ انسان، جب بارش نازل ہوتی تو وہ انسان کے لیے جو ہے ایک سمندر بن جاتا۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا یہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اونچا نیچا بنایا کہ وہ پانی جو آسمان سے برستا ہے وہ بہہ کر کے جو ہے نالوں وغیرہ کے ذریعے سے وہ پانی جا کر کے سمندر میں مل جاتا ہے۔ ورنہ اگر زمین اللہ رب العالمین ایک ہی طرح کی بناتا تو ایسی صورت میں انسان کا اس میں بسیرا کرنا، مخلوق کا اس میں رہنا یہ ناممکن ہوتا، کیونکہ پانی جب گرتا تو وہ پورا سمندر بن جاتا، جس سے انسان کو چلنے میں، اپنے کام کاج کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، کہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے۔ سورۃ الرعد کی آیت ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نشانی اور میرے اور آپ کے لیے کہ ہم لوگ سمجھیں، پڑھیں، عبرت حاصل کریں۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔